السلام علیکم۔ محبت حیات ہوتی ہے بائی میرب حیات، ایپیسوڈ 8۔ 14 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جہاز نے لاہور ایئرپورٹ کی ایئر لائنز پر لینڈ کیا تھا۔ سامان چیک کرواتے اور ٹیکسی سٹینڈ تک آتے آتے اسے شام کے 6 بج چکے تھے۔ نبیل شاہ کو کال کرنے پر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ کئی مرتبہ کال کرنے کے باوجود انہوں نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ نہ تو وہ اسے ریسیو کرنے آئے تھے اور نہ ہی ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ ٹیکسی مطلوبہ راستے پر رواں دواں تھی۔ وہ مسلسل سوچوں میں گم بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی جو نبیل شاہ کے لیے دل نور شاہ سے بھی زیادہ اہم تھی۔ سب خیریت ہو کی دعائیں کرتی وہ ٹھیک 20 منٹ بعد ٹیکسی نے اسے اس کی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ نبیل ولا کا گیٹ پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے کو مچل رہے تھے، مگر آنسوؤں کو حلق میں اتارتی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ یہ جاتی گرمیوں کا ایک دن تھا جو کہ اب ڈھل رہا تھا۔ شام کے سائے تیزی سے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ یکدم دل نور شاہ کو اپنا خواب یاد آیا تھا۔ خواب میں بھی شام کا کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ اس کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی۔ لان کے کونے میں دریاں طے کر کے رکھی گئی تھیں، جبکہ چند ملازمین خالی ہوئی دیگوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھے۔ چند ایک نے اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ روک لیے تھے، جبکہ باقی اپنے کام میں مصروف رہے۔ تبھی اس کی نظر اندرونی عمارت سے نکلتی چند خواتین پر پڑی جو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بلند آواز میں تبصرہ کر رہی تھیں۔ جوان بچی تھی، جانے کیسے غفلت بڑھتی اور یہ انہونی ہو گئی۔ ہاں، ابھی پرسوں شام ہی تو میں نے اسے دیکھا تھا، اچھی بھلی صحت مند تھی، مگر بس فریدہ، جو اللہ کا حکم۔ اسے نظر انداز کرتی وہ سب آپس میں محو گفتگو تھیں۔ ویسے اللہ ایسا پہاڑ کسی پر نہ توڑے، دیکھا نہیں تم نے؟ بیچاری خدیجہ تو پاگلوں کی طرح در و دیوار کو گھور رہی ہے۔ بچہ تو سنا ہے بچ گیا، پر ماں بیچاری اپنی جان سے چلی گئی۔ آئے نور نے سن ہوتے دماغ سے پلٹ کر ان عورتوں کو دیکھا جو لمحہ بہ لمحہ اس سے دور ہوتی اب سامنے والی عمارت میں گھس رہی تھی۔ تبھی ایک مانوس آواز پر وہ گھومی تھی۔ سامنے صفورہ سوجی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ دل نور شاہ کو شدت سے سب ختم ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ صفورہ، وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ تم نے سنا؟ کس کی بات کر رہی تھیں وہ؟ کون جان سے چلی گئی؟ اس کے کان وہ بالکل نہیں سننا چاہتے تھے۔ جس سہانے کی خبر اسے 1 رات پہلے ہی ہو چکی تھی، وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے صفورہ کے بولنے کی منتظر تھی، اور جب وہ بولی تھی تو دل نور شاہ نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ پاکستان واپس نہ آتی۔ بی بی جی، وہ شجیہ بی بی، وہ جی کل رات سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں اسی مہینے کی تاریخ دی تھی جی۔ بس جی، سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے جی بہت خون بہہ گیا تھا ان کا۔ وہ روتے روتے اسے پوری تفصیل بتا رہی تھی۔ دل نور شاہ کو اپنا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا، جبکہ اب صفورہ کہہ رہی تھی، بس جی بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے اسکندر صاحب کا بیٹا بچایا ہے۔ شجیہ بی بی تو ہاسپٹل جاتے ہی دم توڑ گئی تھیں جی۔ اس کو پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر صفورہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے صفورہ کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اسے اپنے سامنے سے پرے دھکیلتی ہوئی وہ سرحد سے اندر کی جانب دوڑی۔ صفورہ نے تعصب سے اندر جاتی دل نور کو دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل اس کا سامان پکڑتی خود بھی اندرونی عمارت کی جانب بڑھی۔ گلاس ڈور کھولتی آئے نور شاہ کو خدیجہ بیگم اپنے سامنے، بالکل سامنے لاؤنج میں چند عورتوں کے نرغے میں بیٹھی نظر آ گئی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے خدیجہ بیگم کا کندھا ہلایا تھا، جو ارد گرد سے بے نیاز لٹے پٹے حال میں صوفے کی سیٹ سے سر ٹکائے زمین پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے قالین کو بو رہی تھیں۔ آئی نور نے انہیں چیختے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا، شجیہ آپی کہاں ہے ماما؟ کہاں ہے شجیہ آپی؟
اس کی پکار پر خدیجہ بیگم نے بے ساختہ سر اٹھایا تھا۔ آئے نور کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی موجودگی کی تصدیق کر رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ وہاں موجود خواتین نے ان کی ویران آنکھوں سے سیلاب بہتے دیکھا، جبکہ دل نور شاہ ماں کو خود سے لگائے دیوانہ وار یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خوب سارا رو چکی تو ان کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ ماما، میں پوچھ رہی ہوں شجیع آپی کدھر ہیں؟ مجھے ملنا ہے ان سے۔ سرخ آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں جنون لیے وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ خدیجہ بیگم نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی تھی، ایسے جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تبھی وہاں موجود خواتین میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ خاتون اسے کچھ دلاسا یا تسلی دیتی، وہ سرد سے اٹھی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے زینہ طے کرتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ آ کر بیڈ پر گر گئی۔ آنسو تواتر سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ روتے بلکتے ہوئے اسے اپنا خواب شدت سے یاد آیا تھا۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ کیوں؟ جب اسے اپنی بہن سے محبت کا احساس ہوا تھا تب ہی کیوں وہ اس سے دور ہو گئی تھی؟ کیوں چلی گئی تھی اتنی دور جہاں سے واپس پلٹ آنا ممکن ہی نہ تھا؟ روتے روتے اس کا دماغ سن ہونے کو تھا، مگر آنکھیں سوکھنے کو تیار نہ تھیں۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ شجیع آپی کے میں آپ سے نفرت ہی کرتی، کم از کم آپ زندہ تو رہتی۔ اس کے تصور سے مخاطب ہوتی ہوئی وہ تکلیف کی شدت سے بڑبڑائی تھی۔ پلیز واپس آ جائیں شجیع آپی، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، مگر آپ واپس آ جائیں، پلیز آ جائیں۔ اللہ جی، ایک بار واپس بھیج دیں میری آپی کو، بس ایک بار۔ سسکتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ سن ہوتے دماغ سے اس نے اپنے سوجے پپوٹے کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ 4 سال پہلے کہے گئے اس کے اپنے ہی الفاظ ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ پر ضرب لگاتے اسے لہو لہان کر رہے تھے۔ ماما پلیز، میں اس گھر میں تو کیا، اس شہر میں بھی ایک پل رکنا نہیں چاہتی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا اس فضا میں جس میں آپ کی بیٹی کی سانسیں بھی شامل ہیں۔ آج اس کے الفاظ کی گونج نے اس کا اپنا دل زخمی کر دیا تھا۔ گھومتے سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ مسلسل خود سے لڑ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس پہ غنودگی چھانے لگی۔ ایک پرتھکان سفر کے بعد اور اتنا رو چکنے کے بعد وہ حواس کھونے لگی تھی۔ جس ڈر سے اس نے وہ سفر طے کیا تھا وہ ڈر پورا ہو چکا تھا۔ یہ انکشاف رگوں کو کاٹنے کو کافی تھا۔ تمام ہمتیں مجتمع کرتے وہ نبیل شاہ نے اپنی جوان سال بیٹی کو مٹی کے حوالے کیا تھا۔ بت بنا سکندر شاہ یک ٹک مٹی میں چھپتا اس کا وجود دیکھ رہا تھا۔ تمام رسومات پوری کرنے کے بعد اپنے غم میں نڈھال نبیل شاہ تو باقی مرد حضرات کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے دوستوں نے آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی تھی، جس کا مقصد سکندر شاہ کو واپس گھر لے جانا تھا، مگر اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ قبرستان سے واپس گھر نہیں جائے گا۔ مجھے یہیں رہنے دو، تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گا، جسٹ گو۔ تھکے تھکے لہجے میں اس نے حوصلہ دینے والوں سے التجا کی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئے تھے۔ دھیرے دھیرے رات کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے، مگر گہری ہوتی رات سے بے پرواہ وہ اس مٹی کے ڈھیر پر سر رکھے گم سم بیٹھا۔ اس کے ساتھ گزرا ایک ایک پل یاد کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وائے افسوس کہ اس سے منسلک کوئی ایک بھی لمحہ اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا تھا اور تازہ پھولوں سے ڈھکی اس قبر کو دیکھا تھا، تو کیا اتنا ہی بے خبر اور انجان رہا تھا وہ؟ اتنا انجان کہ ان 4 سالوں میں سے ایک پل، ایک لمحہ بھی اس کے خواب و خیال تک میں نہ تھا۔ سکندر شاہ کو اس پل خود سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ کیسا بے وفا تھا وہ، جس کی بے وفائی سے ہار کر
آج وہ لڑکی ابدی نیند سو رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک منظر لہرایا تھا۔ ایک بلکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے شاہ کہ محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ اس کی سسکیاں بہت شدت سے اطراف میں گونجی تھیں۔ اسکندر شاہ نے سرخ ہوتی آنکھوں میں نمی محسوس کی تھی۔ وہ پھر بول رہی تھی، مان لو کہ چاہتے ہو تم اسے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو اذیت دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو یہ۔ گرم گرم سیال اس کے رخسار گیلے کرنے لگا۔ اس نے دھندلی ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اسے تلاشنے کی کوشش کی تھی۔ پیلے بلب کی دھیمی روشنی میں اسے تا حد نگاہ فقط مٹی کے ڈھیر نظر آئے۔ تبھی اس کی نگاہ بالکل قریب ہی مٹی کی اس ڈھیر پر پڑی جس پر لگی تختی پر صاف لفظوں میں لکھا تھا، مرحومہ شجیہ اسکندر شاہ۔ اس سے آگے پڑھنے کی صحیح اس نے نہیں کی تھی۔ اس نے بے دردی سے سر کو انکار میں ہلایا تھا۔ دل کا درد بڑھنے لگا تھا۔ آنکھیں مسلسل بہتی ہوئی اس کے گال تیزی سے بھگو رہے تھے۔ اس نے مضبوط ہاتھوں کی پشت سے چہرے کو رگڑا تھا اور تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے قبرستان کا گیٹ پار کیا تھا۔ وہ اس زندہ دل لڑکی کو مٹی کے ڈھیر تلے دیکھنے کی مزید ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جس وقت وہ تھکا ہارا نبیل ولا واپس آیا تھا، گھڑی نے رات کے 11 بجائے تھے۔ نبیل شاہ اور خدیجہ بیگم کے کمرے کی لائٹ آن تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ بھاری سر سمیت وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ عالی شان کمرہ ویران پڑا تھا۔ اسکندر شاہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ بیڈ پر گرتے ہوئے اسے شدت سے اپنے خالی پہلو کا احساس ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ کیوں ہوا تھا یہ سب؟ آخر کیوں؟ کہاں کمی رہ گئی تھی؟ اس نے تو شجیہ شاہ کے حق میں کبھی کمی نہیں کی تھی، پھر کیوں اور کیسے وہ اس کے دل کا راز پا گئی تھی؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنے ہی کہے الفاظ بھول گیا تھا۔ اسی نے تو کہا تھا کہ شجیہ شاہ اس کا آئینہ ہے، پھر کیسے وہ اس کی آنکھوں کا بید نہ جانتی؟ وہ مسلسل اپنی کوتاہی، اپنی غفلت یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنا تو خیال رکھا تھا اس نے شجیہ شاہ کا، ان 9 ماہ اس کی ہر بات پر لبیک کہا تھا، پھر کیوں وہ ایک دم اس کے دماغ میں جماکا ہوا تھا؟ اسے اپنی زندگی کے 2 اہم وجود یاد آئے تھے۔ پہلا اہم وجود بلا شبہ دلہ نور شاہ تھی، جس کو آج پاکستان آنا تھا، جبکہ دوسرا اہم وجود، دوسرا وجود اس کا خون اور شجیہ شاہ کی آخری نشانی، ان دونوں کا بیٹا۔ وہ بھی تو یہی نبیل ولا میں تھا۔ کہاں تھا وہ؟ کس کے پاس تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتا وہ سرعت سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے نبیل شاہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی، مگر کمرے میں اس وقت خدیجہ بیگم کے سوا کوئی نہ تھا، جنہیں صفورہ نے نیند کی گولی کھلا کر بمشکل سلایا تھا، جبکہ نبیل شاہ شاید اسٹڈی روم میں تھے۔ اس نے صوفے پر لیٹی صفورہ کو ہلایا تھا، ابتر حلیے سمیت۔ اس نے اپنے سر پر کھڑے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ میرا بیٹا کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اسکندر شاہ کے لہجے میں واضح بے تابی تھی۔ وہ جی چھوٹے صاحب، وہ جی منا صبح سے تو سو رہا تھا جی، ابھی 2 گھنٹے پہلے اٹھ گیا تھا جی۔ بس پھر کیا جی؟ اس نے تو رو رو کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہاں نیچے تو جی بڑی بیوی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے جی، تو میں اس کو چپ کرانے اوپر لے گئی جی۔ اس کا رونا سن کر چھوٹی بیوی اپنے کمرے سے باہر آئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی جی۔ منا اب ان کے پاس ہی ہے جی۔ اس نے جی کرتے ہوئے حسب عادت تفصیلی جواب دیا۔ کون چھوٹی بیوی؟ اسکندر شاہ کے الفاظ بے ربط ہونے لگے۔ جانتے بوجھتے بھی وہ تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جی آئینور بی بی، آپ کو نہیں پتا جی؟ آج شام ہی تو آئی ہیں۔ صفورہ نے اسے حیرت سے پر لہجے میں مطلع کیا تھا۔ اپنی بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرتا وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کا رخ آئینور کے کمرے کی طرف تھا۔ آنکھوں کی وحشت بڑھ کر
سرخ سوجی آنکھوں کو لہو رنگ بنا رہی تھی۔ اس کی نیند ایک غیر مانوس سی آواز سے کھلی تھی۔ وہ آواز بلا شبہ کسی شیر خوار بچے کے رونے کی آواز سے مماثلت رکھتی تھی۔ پہلے تو اس نے سونے کے لیے کروٹ بدلی، پھر ایک خیال آتے ہی وہ درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ گھڑی نے رات کے 10 بجائے تھے۔ سوجے پپوٹے بمشکل کھولتی ہوئی آئے نور نے دروازے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ باہر آ کر اس نے اپنی گردن دائیں بائیں گھمائی تھی۔ اس کے ذہن میں آنے والا پہلا خیال سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ صفورہ ہی تھی جو شیر خوار بچے کو سینے سے لگائے چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ شجیع اور سکندر شاہ کا ہی بیٹا تھا۔ صفورہ کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ آئے نور سرعت سے اس کی جانب بڑھی۔ آنکھوں میں سوال لیے اس نے صفورہ کو دیکھا جو جنجلائی ہوئی بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ آئے نور کے یوں دیکھنے پر وہ ایسے بولنا شروع ہوئی جیسے کسی نے اسے چابی سے سٹارٹ کیا ہو۔ بی بی جی، یہ منا صبح سے تو سو رہا تھا جی، دن میں جاگتا بھی رہا ہے، مگر تب دودھ پی کر سو گیا تھی جی، اب اٹھا ہے تو روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں کر رہا جی، میں تو پریشان ہو گئی ہوں جی، کروں تو کیا کروں؟ وہ پریشان سی آئے نور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ننھے منھے وجود کو صفورہ سے لے لیا۔ وہ اتنا نرم و نازک تھا کہ آئے نور کو اسے پکڑنا بھی نہیں آ رہا تھا، مگر خون کی کشش ہی ایسی تھی کہ اس نے بے ساختہ اسے خود سے لگایا تھا۔ صفورہ، تم اس کے لیے دودھ لے کر آؤ اور فیڈر گرم پانی سے دھو کر پھر اس میں دودھ لے کر آنا۔ اسے وہاں سے بھیجتی وہ اس نرم وجود کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی جو روتے روتے اب تھک چکا تھا، یا شاید دل آئے نور شاہ کا لمس اسے اچھا لگا تھا۔ آئے نور نے اسے اپنے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا چھوٹا سا پتلا سا کمبل جو پہلے ہی اس کے گرد لپٹا تھا اسے اس کے گرد ٹھیک سے لپیٹا اور اے سی آف کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کبھی بند مٹھی تھوڑی سی کھول لیتا اور کبھی بند کر لیتا۔ دل آئے نور شاہ کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ آئے نور چونکی تھی اور نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ روتا رہا اور آئے نور آنکھوں میں دنیا بھر کا پیار سموئے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے نرم نرم گلابی گال چومے، اس کی چھوٹی سی ناک چومی، اس کے ننھے ننھے ہاتھ چھوئے۔ اسے لگا اس کا روم روم خوشی سے کھلنے لگا ہے۔ وہ دنیا بلائے اس معصوم جان کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ تبھی صفورہ دودھ لیے وہاں آئی تھی۔ پھر صفورہ کو پاس بٹھا کر اس سے مشورے لیتی وہ بچے کو دودھ پلانے لگی۔ وہ 2 گھونٹ بھر کر منہ پرے کر لیتا اور آئے نور ہنسنے لگتی۔ وہ دودھ پیتے پیتے ہی سو گیا تھا۔ صفورہ کے چلے جانے کے بعد وہ خود بھی اس ننھے وجود کے پاس ہی لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگے چند پل ہی گزرے تھے کہ روم ڈور ناک ہوا تھا۔ تیسری دستک پر اٹھ بیٹھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، آنکھوں میں کچی نیند کا خمار لیے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ایک ہاتھ سے پشت پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈور ان لاک کیا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بال سمیٹتا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوئی تھی کہ اسے اپنا دل پھٹ جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ وہ اس وقت اس شخص کی وہاں موجودگی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ نظریں جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ دل آئے نور شاہ کے دروازہ کھول لینے کے باوجود اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ساکت ہوتی نظروں سے وہ انجانے میں ہی صحیح مگر مسلسل اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر شاہ کی ابتر حالت اس کی اندرونی تکلیف کا پتہ دے رہی تھی۔ زمین کو گھورتی آنکھوں کے سوجے پپوٹے اس کے بہت سارا رو چکنے کی غمازی کر رہے تھے۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال اور شکن آلود لباس، وہ اس وقت قابل رحم لگ رہا تھا۔ آئے نور شاہ کا دل کٹنے لگا۔ ایک تھکا ہوا آنسو اس کی بھوری آنکھوں سے گال پر پھسلا تھا۔ آئے نور نے تلخی سے منہ پھیر لیا۔ نگاہیں جھکائے اس کی بیڈ سائڈ سے ہوتا ہوا وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگیں۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اسے دیوانہ وار دیکھتے ہوئے وہ اپنی دکھتی آنکھوں کو قرار دے رہا تھا۔ حدید سکندر شاہ نے دھیمی آواز میں اس کا نام منتخب کیا تھا جسے بت بنی آئے نور نے بخوبی سنا تھا۔
وہ جھکا اور اس کی چھوٹی سی سفید پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اکثر شجیع شاہ کی پیشانی پر رکھتا تھا۔ شجیع کی یاد پر وہ بے بسی سے مسکرایا تھا۔ دلہ نور شاہ بت بنی وہیں کی وہیں کھڑی زمین کو گو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اپنی رفتار پر واپس آنے کو تیار نہ تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے خود کو سنبھالتی بے حال ہو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ کھڑا ہوا تھا اور باریک قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی دہلیز پر اس کے پاس رکا تھا۔ آئے نور شاہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسکندر شاہ نے نظریں اب بھی جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ ایک پل وہاں ٹھہرا تھا اور پھر اگلے ہی پل وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں آیا تھا اور بنا کچھ بولے ہی وہاں سے چلا بھی گیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دل نور شاہ کو خاکستر کر گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ حدید ویسے ہی پرسکون انداز میں سو رہا تھا، مگر دل نور شاہ کی نیند اڑ گئی تھی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے، گھٹنوں میں سر دیے وہ سسکنے لگی۔ وہ وہاں سے چلا آیا تھا، اس پری پیکر کو بن دیکھے ہی چلا آیا تھا۔ در حقیقت یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ کتنی ہمت سے اور کس لیے کیا تھا۔ وہ وہاں اپنے بیٹے کو صرف دیکھنے گیا تھا اور ایسے میں وہ اس کو دیکھ کر خود کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اتنی اذیت میں تھا، دل نور شاہ کو دیکھ کر اپنی بے چینیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود، اسے نہ دیکھنے کے باوجود آج اسے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، آج کی رات پچھلے 4 سال کی تمام راتوں سے بڑھ کر دردناک تھی، مگر اس کے باوجود اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں مندی تھیں۔ اگلے چند منٹوں بعد وہ گہری نیند میں تھا۔ ہاں، آج 4 سال بعد اسکندر شاہ فجر سے پہلے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، اور وجہ یقینی طور پر دل نور شاہ کی نبیل ولا میں موجودگی تھی، اور اس وجہ سے اسکندر شاہ قطعی انجان تھا۔ وہ واقعی اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی نیند کی وجہ دل نور شاہ کی موجودگی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وقت تو گزر ہی رہا تھا۔ شجیع شاہ کو دنیا سے گئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر اس کی موت کی تکلیف نبیل ولا کے ہر فرد کی رگ و جاں میں اب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان سب کے لیے یہ سانحہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ شجیع کی موت کا اثر لیا تو سب نے ہی تھا، مگر دل نور شاہ اس سانحہ کو خود پر سوار کر چکی تھی۔ اس کے اندر باہر بس ایک ہی پکار تھی کہ اس نے پلٹنے میں دیر کی ہے۔ سورج اپنی ساری آب و تاب، اپنی ساری روشنی لیے غروب ہو رہا تھا۔ اس کی نم آنکھیں ڈھلتا سورج دیکھ رہی تھی۔ آسمان کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام کے ملگجے اندھیرے پھیل رہے تھے۔ ڈوبتے سورج پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کھڑکی کے پردے برابر کرتی پلٹ آئی۔ روز کی طرح آج پھر اسے شجیع شاہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اداسی حد سے سوا تھی۔ روزانہ دردناک ماضی کی یادیں پھن پھیلائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، آنکھ کے کونے پر اٹکا آنسو صاف کرتی۔ وہ کاٹ میں سوئے حدید کے پاس آئی تھی۔ وہ دن بھر وقفے وقفے سے سوتا تھا اور پھر رات بھر خود بھی جاگتا اور اسے بھی جگاتا۔ اسی وجہ سے 2 ماہ سے وہ دل نور شاہ کے پاس اس کے کمرے میں تھا، ورنہ اسکندر شاہ کسی صورت حدید شاہ کو اس کے پاس چھوڑنے کے لیے رضامند نہ تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے اسے پیار کرنے ضرور آتا تھا اور آفس سے آ کر اپنا کافی وقت اس کے ساتھ گزارا کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ حدید کافی حد تک اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ دل نور شاہ اس دوران کچن میں گھسی ڈنر تیار کرتی رہتی۔ خدیجہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ ہو چکا تھا، جبکہ نبیل شاہ اکثر و بیشتر گہری سوچوں میں گم نظر آتے۔ اس نے جھک کر سوئے ہوئے حدید کو کاٹ سے نکال کر گود میں لے لیا۔ وہ کسمسایا تھا۔ آئے نور بے ساختہ مسکرائی تھی اور اس کے روئی جیسے گلابی گال چومنے لگی۔ تبھی اس کا روم ڈور ناک ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے، سو چپ چاپ حدید کو بیڈ پر لٹا کر پلٹی تھی اور دروازہ کھولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسکندر شاہ اندر داخل ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھا تھا، جو اب کسمساتے ہوئے جاگنے کی تیاریوں میں تھا۔ باپ کے آنے پر وہ آنکھیں کھول کر اس سے خوش آمدید کہا کرتا تھا،
اس کی آنکھیں کھول لینے پر اسکندر شاہ مسکرایا تھا۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی سرخ کانچ کی 2 چوڑیوں پر پڑی تھی۔ اسے یاد آیا کل تک یہی 2 چوڑیاں دلہ نور شاہ کی بائیں کلائی کی زینت تھیں۔ ان 2 ماہ میں اس نے اپنی آنکھوں کو ہر ممکن طریقے سے قابو میں رکھنا چاہا تھا، مگر پھر بھی اس کی شہد رنگ آنکھیں دلہ نور شاہ کی کلائی میں سجی فقط 2 چوڑیاں دیکھنے کی گستاخی کر چکی تھیں۔ اسکندر نے ہاتھ بڑھا کر وہ چوڑیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گرد ایک حساس سا بندھنے لگا۔ اسے لگا آئے نور شاہ کی دودھیا کلائی اس کی مضبوط ہتھیلی میں مقید ہے۔ بے خود ہوتے اسکندر شاہ نے اپنی مضبوط ہتھیلی سختی سے بند کرتے ہوئے اس کی کلائی کو مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل فسوں ٹوٹا تھا۔ ہتھیلی میں محسوس ہونے والی چبھن نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کی ہتھیلی نہ صرف خالی ہے بلکہ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی زخمی کر گئی ہیں۔ اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ننھا حدید رو رو کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اسکندر شاہ نے چونک کر ایک نظر روتے ہوئے حدید کو اور دوسری نظر اپنی ہتھیلی پر ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں پر ڈالی۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور روتے ہوئے حدید کو دیکھتے ہوئے وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ پھر حدید کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور صفورہ رات کے کھانے کا پیغام لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے حدید کے پاس چھوڑتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلا آیا جہاں دلہ نور شاہ پہلے سے موجود ٹیبل پر ڈنر لگا رہی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم اور نبیل شاہ اس کے انتظار میں ہاتھ روک کے بیٹھے تھے۔ ان کو یوں اپنا منتظر پا کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، جبکہ دلہ نور شاہ اس کے آ جانے پر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں صفورہ حدید کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے جاگتے رہنے دو صفورہ، سارے دن کا سویا ابھی تو جاگا ہے اور تم پھر میرے بیٹے کو سلانے کے چکروں میں ہو۔ حدید کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی وہ صفورہ سے بولی تھی۔ وہ اسے اپنا بیٹا ہی کہتی تھی۔ صفورہ جی بی بی جی کہہ کر اس کے کمرے میں پھیلی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آئے نور حدید کی طرف متوجہ ہوتی اس سے کھیلنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ٹوٹی چوڑیاں اٹھاتی صفورہ پر پڑی۔ یہ چوڑیاں تم سے ٹوٹی ہیں صفورہ؟ آنکھوں میں الجھن لیے اس نے صفورہ سے پوچھا تھا۔ اس کا دماغ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ نہیں بی بی جی، میری کیا مجال جی کہ آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگاؤں جی۔ وہ تو جب اسکندر صاحب اٹھ کر جانے لگے تو ان کی گود سے گر گئیں جی۔ اب یہ اللہ جانے کے ٹھیک ہے، یہ ٹکڑے تم مجھے دے دو اور تم جاؤ، باقی کام میں خود دیکھ لوں گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے دلہ نور نے اسے بھیجنا چاہا۔ وہ چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے حوالے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے حیرت سے ٹوٹی چوڑی کے ٹکڑے اپنی شفاف ہتھیلی پر پھیلائے تھے۔ اتنی نفرت، اتنی بیزاریت، بری آنکھوں سے ایک آنسو اس کے گال پر پھسلا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وہ کی کتاب پڑھا تھا، ذہن مسلسل حدید کی طرف تھا۔ تبھی دروازہ نوک کر کے نبیل شاہ اندر آئے تھے۔ انہیں پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں میں چلتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ اسکندر نے ایک نظر ان پر ڈال کر دوسری نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ ماموں خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ اگر کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا آپ کے پاس۔ نبیل شاہ کے متفکر چہرے کی طرف دیکھتا ہوا وہ نہایت احترام سے دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی اس قدر فرما برداری پر نبیل شاہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ بس میرے بیٹے، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود ہی یہاں آنا پڑا۔ نبیل شاہ کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ ایسی کون سی اہم بات ہے ماموں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے؟ اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ ان کے سرد ہاتھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بڑی تندی سے بولا تھا۔ شاہ میرے بچے، اگر تمہارا یہ ماموں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرے تو کیا تم قبول کرو گے؟ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ بھیگے لہجے میں بولے تھے۔ ماموں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔
آپ حکم کریں، میں انشاءاللہ تعمیل کروں گا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نبیل شاہ کو حسب توقع جواب دیا تھا، سو اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تمہید باندھی۔ میرا خیال ہے کہ حدید کو ماں کی ضرورت ہے اسکندر، پچھلے 4 ماہ سے یہ ذمہ داری دل نور بخوبی نبھا رہی ہے۔ اسکندر شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہ؟ اسکندر نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ نبیل شاہ اب کہہ رہے تھے، آخر کب تک آئے نور یہ ذمہ داری سنبھالے گی؟ ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی ہونی ہی ہے۔ میں آئے نور کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن شجیہ کے چلے جانے کے بعد تمہاری مامی بہت ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ آئے نور ان کے پاس ان کی نظروں کے سامنے ہی رہے، اس لیے ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دل آئے نور کو آپ کے نکاح میں دے دیا جائے۔ آخر انہوں نے اسکندر شاہ کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا تھا۔ اس نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا، لیکن ماموں وہ آئے نور کی فکر آپ مت کریں، اس کو راضی کرنا مشکل نہیں، وہ وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ بیٹے، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدید کو آئے نور سے اچھی ماں نہیں مل سکتی، اور پھر ہمیں بھی آئے نور کے لیے آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بچے، اس گھر کو خوشیوں کی ضرورت ہے، اور مجھے تو اس گھر کی خوشیوں کے لیے بس ایک یہی حل نظر آ رہا ہے۔ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹل لہجے میں بولے تھے،